اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. معزز سامعین، خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، امت محمدیہ کا شرف بخشا، اسلام جیسی نعمت سے سرفراز کیا. ساری تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ان تمام پاک صفت انبیاء کرام پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا. خصوصاً درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری رسول، آخری پیغمبر، سید الانبیاء، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، میں پچھلے کئی خطبے آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے تعلق سے دیا ہے. آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی اور آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. میں رب کائنات سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما. الہی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. سامعین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ شراب کی حرمت کی 3 آیتیں ان کی موافقت میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. میں نے کئی اور باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کوئی مشورہ دیتے تو اللہ اس کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل کر دیتا. شراب کی حرمت کے متعلق 3 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں.
شراب ایک بار میں مسلمانوں کے لیے حرام نہیں کیا گیا، بلکہ مختلف موقع پر 3 بار میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر کے شراب مسلمانوں کے اوپر مکمل طور پر حرام کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ شراب کی حرمت کے تعلق سے جب ایک آیت نازل ہوتی ہے تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، الہ العالمین شراب کی حرمت کے بارے میں ہمارے لیے واضح حکم نازل فرما۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل کی اور کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ حرام نہیں ہوا، اللہ نے کہا کہ شراب پینے سے گناہ ملے گا، جوا کھیلنے سے گناہ ملے گا، لیکن آگے کی آیت میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے یہ آیتیں سنائی گئی تو انہوں نے اللہ سے پھر یہی دعا کی، الہ العالمین ہمارے لیے شراب کی حرمت کے بارے میں واضح کوئی دلیل، واضح حکم نازل فرما دے۔ تب اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نازل کی، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی کچھ دیر کے لیے اللہ نے شراب کو حرام کیا، باقی اوقات میں وہ شراب پی سکتا ہے، لیکن جب نشے کی حالت میں ہو تو اللہ نے کہا اس حالت میں تم نماز پڑھنے کے لیے مت جانا، کیونکہ انسان کا جب دماغ کام نہیں کرتا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے، وہ دعا کر رہا ہے، بد دعا کر رہا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک محدود وقت کے لیے کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ، جب تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ آیت پڑھ کر کے سنائی گئی تو انہوں نے پھر اللہ سے یہی دعا کی کہ الہ العالمین ہمارے لیے شراب کی حرمت کے بارے میں واضح دلیل نازل فرما دیجئے، واضح حکم نازل فرما دیجئے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 پر ایک نازل کیا اور کہا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون، کہ شیطان تمہارے درمیان شراب اور جوے کے ذریعے سے عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے۔ جب تم شراب پیو گے اور جوا کھیلو گے تو شیطان ان 2 گناہوں کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے درمیان عداوت کو ڈالنا چاہتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے ذکر سے تم کو روکنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے روکنا چاہتا ہے، وعن الصلاۃ اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم اس سے باز آؤ گے؟ یعنی شراب مکمل طور پر تم چھوڑ دو گے، جوا مکمل طور پر تم چھوڑ دو گے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب بلایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم نازل کر دیا کہ شراب ہمارے اوپر اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ سے جب وہ کچھ مانگتے ہیں، جب کچھ دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے رائے اور ان کی رائے کے موافق قرآن کی آیتیں نازل کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ تو قرآن کی یہ 3 آیتیں ان کی موافقت میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ذرا غور کیجئے گا، جواب دہی لوگوں کے سامنے، محفل ہے، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دینے کے درمیان وقت کے سب سے بڑے حکمراں کو، خلیفۃ المسلمین کو اگر کوئی ٹوک دے، اگر کوئی روک دے اور پھر وہ بغیر کسی غصہ کے اس کے سوال کا جواب دے دے تو یہ خاصیت بھی صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہو سکتی ہے۔ آج کے حکمراں کو کبھی آپ روک کے دیکھیے، ٹوک کے دیکھیے، سوال کر کے دیکھیے محفلوں میں، جو وقت کے حکمراں ہوں، امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں اور
خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، لوگوں امیر کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ محفل میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، خطبے کے درمیان کہتا ہے امیر المومنین نہ آپ کی بات سنی جائے گی نہ آپ کی بات مانی جائے گی۔ امیر المومنین سے کہہ رہا ہے کہ نہ آپ کی بات سنیں گے نہ آپ کی بات مانیں گے۔ کہا بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں نہیں میری بات سنو گے، کیوں نہیں میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین بیت المال میں کپڑا آیا تھا اور وہ کپڑے کا جو ٹکڑا ملا سب کو چھوٹا چھوٹا ملا، کسی کو بھی اس کپڑے کے ٹکڑے سے کسی کا کرتا نہیں بنا، لیکن امیر المومنین آج آپ نیا کپڑا پہن کر کے خطبہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ پہلے آپ یہ جواب دیجئے کہ جب بیت المال سے ہم کو جو کپڑا ملا اس کپڑے سے ہمارا کرتا نہیں بنا، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ پہلے اس کا جواب دیں گے، اس کے بعد آپ آگے خطبہ دیں گے۔ اللہ اکبر، سوچ کے دیکھیے، سوچ کے دیکھیے، تصور کر کے دیکھیے۔ امیر المومنین نے کہا رک جاؤ، رک جاؤ، جتنا تم نے پوچھ لیا اب آگے مت بولو، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، میرا بیٹا جواب دے گا۔ عبداللہ کھڑے ہو جاؤ۔ محفل میں سے ان کا بیٹا کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے باپ کا دفاع کرو، اپنے باپ کی طرف سے جواب دو، آج انہوں نے میرے کپڑے کے اوپر سوال کیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں، میرے والد کو کپڑے کا ایک ٹکڑا ملا تھا، میرے والد کا جو کپڑا پرانا تھا اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ وہ پہننے کے لائق نہیں تھا، مجھے ایک ٹکڑا ملا، میرے والد کو ایک ٹکڑا ملا، میں نے اپنے والد کے کپڑے کو دیکھ کر کے میں نے اپنا حصہ دے دیا اور 2 حصے ملا کر کے میرے والد نے اپنا کپڑا بنایا ہے، پھر خطبہ دینے کے لیے آج آئے ہیں، نیا کپڑا تب پہنا ہے میرے والد نے۔ امیر المومنین نے کہا اگر تمہارے اعتراض کا جواب اگر مل گیا ہے تو کہو۔ انہوں نے کہا امیر المومنین عزت و احترام کے ساتھ اب آپ جو کہیں گے ہم سنیں گے بھی، جو حکم دیں گے ہم مانیں گے بھی۔ سوچ کے دیکھیے آج کے ایک چھوٹے سے آدمی کو بھی، جو کسی گلی محلے کا بھی کوئی بڑا ہو، اگر اس کو بھرے محفل میں اس طرح کا سوال کر لے تو اس کا تیور کیا ہوگا، اس کا غصہ کتنا ہوگا؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ کوئی بلڈنگ نہیں بنائی، کوئی جائیداد نہیں خریدی، صرف نیا کپڑا پہن کر کے آ گیا ہے تو اس کے اوپر بھی سوال ہوتا ہے امیر المومنین ہم کو نیا کپڑا نہیں ملا، آپ کو کہاں سے مل گیا؟ بیت المال سے جو کپڑا ملا ہمارے کو کرتا نہیں بنا، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ آپ پہلے اس کا جواب دیں گے۔ انہوں نے جواب دیا، غصہ نہیں کیا بلکہ جواب دیا، اور جب وہ مطمئن ہو گئے پھر آگے اپنا خطبہ جاری کیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے کہ لوگ جب سوال کرتے ہیں، جب لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر، تو اس کا مکمل طور پر تشفی بخش جواب دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے خطبے کو آگے رکھتے ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ علم والوں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ علم والے جن کے پاس دینی علم ہو ان کی وہ بڑی عزت و احترام کرتے تھے، اور اس کے مثال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کم عمر کے بچے ہیں، کم عمر کے بچے ہیں، لیکن ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ دنیا میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بڑے کوئی قرآن کے مفسر پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا کی۔ یہ چھوٹے بچے ہیں، امیر المومنین اپنی محفل میں بٹھاتے ہیں، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے ساتھ بٹھاتے ہیں، جب کوئی رائے مشورہ ہوتا ہے تو ان کو اس محفل میں بٹھاتے ہیں، ان کی عمر کو نہیں دیکھتے، ان کے علم کو دیکھ کر کے بٹھاتے ہیں۔ صحابہ نے اعتراض کر دیا، صحابہ نے اعتراض کر دیا کہ امیر المومنین جس عمر کے بچے کو آپ ہماری محفل میں بیٹھاتے ہیں، اس سے بڑی عمر کے بچے تو ہمارے بھی ہیں، ان بچوں کو اتنی عزت نہیں ملتی ہے، ان کا مقام اتنا نہیں ملتا ہے، ان کو ان محفلوں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، پھر آپ اس بچے کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ امیر المومنین نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دن سارے لوگوں کو جمع کیا، مسجد شورا بیٹھی، اس کے بعد امیر المومنین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا کہ جاؤ جا کر کے ان کو بلاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے امیر المومنین نے مجھے بلایا، مجھے لگا کہ آج وہ میرے علم کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ میں آیا
اور سورہ نصر کے بارے میں امیر المومنین نے سارے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ یہ جو سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اس کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ، کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے صحابہ نے کہا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہا ہے، اس سورہ کے اندر کہا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، جب مکہ فتح ہو جائے، جب لوگ دین میں مکمل طور پر داخل ہونے لگے گروہ در گروہ، تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ بولنے سے ہی منع کر دیا کہ ہم کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اس نوجوان عمر کے بچے سے، 12-13 سال کے نوجوان لڑکے سے امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تم بتاؤ اس قرآن کی جو سورت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں امیر المومنین اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے کہ اللہ کے نبی اب آپ انتقال ہونے والے ہیں، جب مکہ فتح ہو جائے، جب اللہ کی مدد آ جائے، لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہونے لگے، تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اللہ کی حمد کے ساتھ، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا۔ کیا اس میں اللہ کے نبی کی وفات کی خبر دی ہے؟ امیر المومنین کہتے ہیں جو تم نے کہا ہے وہی میں بھی کہتا ہوں، اس آیت کریمہ کے اندر، اس سورہ کے اندر اللہ نے اپنے نبی کی وفات کی خبر دی ہے۔ پھر انہوں نے کہا صحابہ کرام سے کہ ان کو میں اپنی محفل میں کیوں بٹھاتے ہوں، دیکھ رہے ہوں ان کے علم کی وجہ سے بٹھاتا ہوں میں، ان کی عمر کی وجہ سے نہیں کہ یہ بچے ہیں، ان کے پاس قرآن کا علم ہے، ان کے پاس حدیث کا علم ہے، یہ قرآن کے صحیح مفسر ہیں، یہ قرآن کے صحیح تفسیر کرتے ہیں، اس لیے ان کو میں اپنے محفل میں بٹھاتا ہوں۔ تو علم والوں کی وہ قدر کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان کے مقام اور ان کے عمر کو نہیں دیکھتے تھے کہ کتنے چھوٹے ہیں کتنے بڑے ہیں، علم ہے تو ان کو وہ اپنے محفل میں بٹھاتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک خاصیت ہے۔ اور جتنے بھی عالم تھے جن کو بھی جس عہدے پر وہ مقرر کرتے تھے ان کے لیے باقاعدہ وہ تنخواہ مقرر کرتے تھے، ان کو وہ تنخواہ دیتے تھے اور تنخواہ کے بعد ان کو تحفے دیتے تھے، ہر ہفتہ ان کو آدھی بکری دیتے تھے کھانے پینے کے لیے، یعنی بڑی عزت کرتے، بڑا احترام کرتے ان کے لیے۔ کوئی مسئلہ مسائل ہوتے تو صحابہ سے مشورہ کر کے پھر ان کے بارے میں وہ کچھ بات کرتے۔ تو عزت و احترام، ایسا نہیں کہ میں وقت کا حکمراں ہوں، میں امیر المومنین ہوں، کوئی بھی بات آئے تو میں اسے فیصلہ سنا دوں، پہلے مشورہ کرتے، علم والوں کو بٹھاتے، ان سے رائے مشورہ کرنے کے بعد ہی وہ کوئی فیصلہ سناتے تھے۔ اتنا بڑا حکمراں ہونے کے باوجود بھی وہ اکیلے کوئی فیصلہ نہیں لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک شخصیت یہ ہے کہ وہ ذمہ داری کے بارے میں بڑا احساس رکھتے تھے، بڑے شدید احساس رکھتے تھے۔ ایک بار ان کے پاس بحرین سے کستوری آئی، سوچ کے دیکھیے گا، ہمارا دماغ وہاں نہیں جا سکتا، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ بحرین سے کستوری آئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی عورت بتاؤ جو وزن مقدار کا صحیح اندازہ لگا سکے تاکہ میں اسے لوگوں کے درمیان تقسیم کرا دوں۔ ان کی بیوی عاتقہ رضی اللہ عنہا نے کہا امیر المومنین یہ کام میں خود کر سکتی ہوں، آپ مجھے بولیے میں کر کے دے دیتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں تم یہ کام نہیں کرو گے۔ کہا کیوں؟ بات کیا ہے؟ کہا کہ جب تم اس کو تقسیم کرو گی کستوری تمہارے ہاتھ میں لگے گی اور اسی درمیان ہو سکتا ہے تمہارے بدن میں کہیں کھجلی ہو اور تم اسی انگلی سے کھجلا بھی لوگی اور کستوری تمہارے جسم میں لگ جائے گی، اور اس طرح سے مسلمانوں کا حق بغیر اجازت کے تم اپنے حصے میں لے لو گی، تمہارے حصے میں زیادہ آ جائے گا، اور یہ میں پسند نہیں کر سکتا کہ تم کسی بھی مسلمان کا حق اس کی اجازت کے بغیر تم استعمال کر لو۔ ہم سوچ بھی سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے، ہمارا خیال بھی جا سکتا ہے وہاں؟ نہیں جا سکتا۔ یہ امیر المومنین ہے جو اپنی بیوی کو صرف اس لیے تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ تمہاری انگلی میں لگی کستوری تم اپنے جسم کے کسی حصے میں لگا لو گے، اور یہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیر ہوگا، اور تمہارے حصے میں یہ اتنا زیادہ آ جائے گا، لہذا میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، کسی اور کو لے کر کے آؤ پھر ہم اس مال کو تقسیم کریں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے جو اتنا دور تک سوچتے ہیں کہ کستوری کی خوشبو تک بھی اپنے گھر والوں کو لوگوں کی اجازت کے بغیر استعمال کی اجازت نہیں دیتے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جو لوگ جو مجاہدین جنگ کے میدان میں ہوتے تھے
ان کا جب کوئی خط آتا مدینہ، جب کوئی قاصد خط لے کر کے آتے تو بذات خود ان خطوں کو لے کر کے ان کے گھروں میں لے جا کر کے پہنچاتے تھے۔ سوچ سکتے ہیں ہم، قاصد کا خط آتے ہی لے کر کے آنے کے بعد بذات خود ان سارے گھروں میں لے جا کر کے خط پہنچاتے تھے جن کے خط آتے تھے، اور ساتھ میں قلم اور کاغذ بھی رکھتے تھے، اور خواتین سے کہتے کہ اگر تم کو پڑھنا آتا ہے تو پڑھ لو، اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو پردے کے پیچھے رہو، یہ خط میں تمہیں خود پڑھ کر کے سناؤں گا، اور فلاں تاریخ کو یہ قاصد واپس جانے والا ہے، اگر تم کچھ اپنے شوہروں کو لکھنا چاہتی ہو تو لکھ کر کے میرے حوالے کر دو، میں پہنچا دوں گا، اور اگر لکھنا نہیں آتا ہے تو تم پردے کے پیچھے سے کہو، جو تم کہو گی وہ میں خود لکھ کر کے دے دوں گا۔ یہ امیر المومنین ہے، وقت کے حکمراں ہیں، یہ وہ شخص ہیں جن کا نام سن کر کے قیصر و کسریٰ کانپ جاتا ہے، گھروں میں لے جا کر کے خط پہنچاتے ہیں، ان کے لیے سبزی تک خرید کر کے لے کے آتے ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ جو مجاہدین جہاد پہ ہوتے ان کے گھروں کو جاتے، دروازے تک پہنچتے اور کہتے اگر کچھ خریدنا ہے، کیونکہ تمہارے شوہر گھر میں نہیں ہے، تم کو کسی چیز کی ضرورت ہے، سبزی کی ضرورت ہے، کسی راشن کی ضرورت ہے، تو کہو میں تمہارے لیے بازار سے خرید کر کے لا کے دے دوں گا۔ جب وہ بازار کی طرف نکلتے تو ان کے ساتھ کئی غلام اور لونڈیاں ہوتی تھی کہ میں تمہیں سامان خرید کے دے دوں گا، نہیں تو تم لوگوں کو لوگ ٹھگ لیں گے، دھوکہ دے دیں گے۔ وہ خود خریدتے تھے، اور جن کے پاس لونڈی اور غلام نہیں ہوتے ان کے لیے خود خرید کے گھر میں لے جا کر کے پہنچاتے تھے۔ یہ ہے ہمارے امیر، یہ ہے ہمارے حکمراں، یہ ہے مسلمانوں کے امیر المومنین جو سبزی تک خرید کر کے مدینہ والوں کو لا کر کے دیتے ہیں۔ اور آج کے حکمراں، میں صرف اتنا کہوں گا، آج کے حکمراں اپنے ماتحت والوں کا خیال تک کرتے ہیں، پوچھتے تک ہیں کہ تمہاری زندگی کیسے کٹ رہی ہے؟ یہ ہیں جو لوگوں کے خط بھی گھر پہنچاتے ہیں، اس کو پڑھ کے بھی سناتے ہیں، اس کو لکھ کے بھی دیتے ہیں، سبزی نہیں ہے تو خرید کے لا کے دیتے ہیں، راشن خرید کے لا کر کے دیتے ہیں، کیونکہ تمہارے گھر تمہارا شوہر نہیں ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے لیے وہ جہاد میں ہیں، تمہارے گھر کی ضرورتیں کون پوری کرتا ہوگا؟ میں خود عمر لا کر کے پوری کروں گا۔ یہ ان کی شخصیت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے دور کی سوچنے والے۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دھمکی دیتا ہے، مجوسی غلام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ قانون لگا رکھا تھا کہ کوئی بھی بالغ مشرک مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکے، بڑے جو ہوں، بالغ عمر کے ہوں، اسے مدینہ میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ میرے پاس ایک غلام ہے، ابو لولو فیروز نامی ایک غلام ہے جس کو بہت کام آتا ہے، وہ بڑھئی بھی ہے، لوہار بھی ہے، نقش و نگار بھی ہے، اور بہت سارے کام آتا ہے۔ اگر آپ اسے مدینہ میں آنے کی اجازت دے دیں تو اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، علم والوں کی، ہنر والوں کی بھی وہ قدر کر رہے ہیں۔ کسی بھی مشرک کو مدینے میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس ہنر ہے، وہ نقش و نگار جانتے، وہ بڑھئی کا کام جانتے ہیں، اور وہ لوہار بھی ہے، کئی کام آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب ان کے پاس اتنا ہنر ہے تو اس کو مدینہ آنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ہنر سیکھیں، اور اجازت دے دی گئی۔ وہ مدینہ میں آ بھی گیا۔ یہی فیروز، ابو لولو فیروز نامی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے یہ بھی دعا کرتے تھے کہ الہ العالمین مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ تو صحابہ نے کہا امیر المومنین آپ مدینہ میں رہتے ہیں اور مدینہ میں تو کوئی مشرک ہے نہیں، یہاں آپ کو شہادت کی موت کیسے مل سکتی ہے؟ آپ کو شہادت کی موت چاہیے تو آپ کو جہاد میں جانا پڑے گا۔ کہا میں اللہ سے شہادت کی موت مانگتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، میرا کام دعا کرنا ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ دعا کی۔ یہ ابو لولو فیروز نامی شخص مدینہ آیا اور کچھ عرصے کے بعد حضرت امیر المومنین کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ امیر المومنین میرا جو مالک ہے انہوں نے میرے اوپر 100 درہم مہینہ کا معاوضہ رکھا ہے، یعنی جو غلام ہوتا تھا کما کر کے اپنے مالک کو دیتا تھا، تو انہوں نے 100 درہم مقرر کیا تھا۔ ابو لولو فیروز نامی نے کہا امیر المومنین اس کو کم کروا دیجیے، یہ زیادہ۔ آپ نے کہا کہ تم کیا کیا جانتے ہو؟ اس نے کئی ہنر کو ذکر کیا، کہا اتنے کام جاننے والے کے لیے 100 درہم دینا کوئی بڑی بات نہیں، تم دے سکتے ہو۔ تو اس کو غصہ آ گیا اور غصے کی حالت میں اٹھ کر کے چلا گیا۔
پھر کئی دنوں کے بعد امیر المومنین کو وہ آدمی دکھتا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں ایک ایسی چکی بنا سکتا ہوں جو ہوا کی زور پہ چلے گی۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کے بارے میں لوگ باتیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے، کہا اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ جب یہ بات اس نے کہی تو امیر المومنین نے کہا مجھے اس نے جان سے مارنے کی دھمکی دی، یہ مجھے مارے گا، لیکن پھر بھی کچھ کہا نہیں۔ لیکن یہی ابو لولو فیروز نامی شخص نے اس غصے کو رکھ کر کے صرف اتنا کہ اس کا جو معاوضہ تھا، جو 100 درہم مقرر کیا تھا اس کے آقا نے، اس کو کم نہیں کروایا، اتنا ہی غصہ رکھ کے امیر المومنین کو اس نے شہید کر دیا، نماز کی حالت میں چاقو مار دی۔ تو یہ ابو لولو فیروز نامی مجوسی تھا۔ تو شہادت کی موت بھی مل گئی آپ کو، آپ شہید بھی ہوئے، اللہ نے آپ کی دعا قبول بھی کر لی۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ علم والوں کی، ہنر والوں کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی قدر کرتے تھے، اسی لیے اس مشرک کو مدینہ میں آنے کی اجازت دی، ورنہ وہ اجازت نہیں دیتے تھے کسی بھی مشرک کو جو بالغ ہو اسے مدینہ میں داخلے کی ممانعت تھی کہ نہیں آ سکتے تم۔ آئیے ایک اور بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، انصاف اور بے خوفی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ انصاف پسند تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے وہ انصاف کے معاملے میں، کہ وقت کا کتنا بڑا بھی حکمراں ہو۔ کسریٰ کا مشیر، کسریٰ جو بادشاہ تھا اس کا مشیر خاص ہرمزان امیر المومنین سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں سے آتا ہے۔ وہ بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ اور سونے کی تاج پہن کر کے، ہیرے جواہرات اس تاج کے اندر جڑے ہوئے، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ مدینہ کے اندر داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد پوچھتا ہے کہ امیر المومنین کا قلعہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہاں کوئی قلعہ ولا نہیں ہے۔ کہا تمہارا امیر رہتا کہاں ہے؟ تو ایک مٹی کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ امیر المومنین یہیں پہ رہتے ہیں۔ پھر اس نے آگے دیکھا، دائیں بائیں چاروں طرف دیکھا کہ کوئی محافظ ہوگا، کوئی دستہ ہوگا جو ان کی حفاظت کے لیے ہوگا، کوئی آدمی نہیں ملا۔ تو کہا تمہارے امیر کا کوئی حفاظتی دستہ نہیں ہے؟ کہا ہمارے امیر کا کوئی حفاظتی دستہ نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے جو ان کی حفاظت کے لیے مقرر ہو۔ دروازے پہ دستک دی، یہ ہرمزان ہے، کسریٰ کا مشیر خاص ہے، سونے کا تاج پہنا ہوا ہے، لاؤ لشکر کے ساتھ ریشم کا لباس پہن کر کے آیا ہے۔ دروازے پہ دستک دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا باہر نکلتے ہیں، پوچھتے امیر المومنین کہاں ہے؟ کہا ان کو یا تو مدینہ کے گلیوں میں جا کے ڈھونڈو یا پھر جا کے مسجد نبوی میں دیکھو۔ یہ شخص مدینہ میں مسجد نبوی کے پاس گئے، دیکھا امیر المومنین کو تلاش کیا، نہیں ملے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے اپنی پھٹی چادر اوڑھ کر کے اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کر کے سو رہے ہیں۔ سوچ کے دیکھیے، یہ ہرمزان امیر المومنین کو تلاش کرتے ہوئے جب وہاں پہنچتا ہے اور اس حالت میں امیر المومنین کو لیٹے ہوئے دیکھتا ہے تو سامنے کھڑے ہو کر کے وہ ایک تاریخی جملہ کہتا ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق، تم نے انصاف کیا ہے اس لیے تمہیں کسی کا خوف نہیں ہے۔ ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، اس کے لیے اسے مہلوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسے اس کی حفاظتی دستے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین آپ ہیں جو لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مساوات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی ہے۔ اسی انصاف نے آپ کو بے خوف کر دیا ہے کہ ایک امیر المومنین جو ہے وہ تنے تنہا ایک درخت کے نیچے پھٹی چادر اوڑھ کر کے اپنے ہی ہاتھ کو تکیہ بنا کر کے سو رہے ہوں اور ان کا درہ ان سے دور کہیں پڑا ہوا ہے۔ تو ذرا سوچ کے دیکھیے، یہ صرف ہم خیال ہی کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، صرف ایسا عمل میں لانا یہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہی کی شان ہے، وہی ایسا کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے جیسے لوگ ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں کر سکتے ایسا کام۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے جو ہر طرف چہار جانب گھومتے پھرتے، مدینہ کے گلیوں میں چکر لگاتے۔ ایک دن بیت المال کے اونٹ کو تیل لگا رہے، خود سے کپڑے اتار کر کے اس کو تیل مالش کر رہے،
اسی درمیان ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ یہ سب کام کر رہے، کسی غلام کو کہہ دیجئے نا، کسی غلام کو کہہ دیجئے یہ اونٹ کو تیل مالش کر دیں گے۔ کہا میرے سے بڑا غلام کون ہے؟ ارے لوگوں نے مجھے اپنا امیر بنایا ہے اپنی خدمت کے لیے، میں حکومت کرنے کے لیے، لوگوں کے اوپر اپنا حکم چلانے کے لیے نہیں امیر بنا ہوں، میں عوام کا غلام ہوں، میں بیت المال کے مالوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں، اور مجھے خود اس اونٹ کو تیل لگانے کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اس کی دیکھ بھالی کروں گا۔ بیت المال میں غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، سارے لوگوں کا حق ہے، اور اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں کسے حکم دوں کہ اس اونٹ کو تیل مالش کر دو، اس اونٹ کو تیل لگا دو؟ کسے بولوں؟ یہ میں سب سے بڑا غلام ہوں۔ آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ اپنے آپ کو کبھی خادم کہا ہے کسی نے؟ کسی بڑے حکمراں کو دیکھیے یا چھوٹے کو دیکھیے، کسی نے کہا کہ میں خادم ہوں؟ نہیں کہتا ہے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں خدمت کرنے والا نہیں، میں حکم چلانے والا ہوں۔ میں خدمت نہیں کرتا، میں حکم چلاتا، میں آرڈر کرتا ہوں، میں لوگوں کو فرمان جاری کرتا ہوں، ایسا کرنا ہے، کروں گا نہیں۔ آج بھی مکہ اور مدینے کے جو بادشاہ ان کو خادمین حرمین کہا جاتا ہے، خادمین حرمین کہا جاتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے یہ خادم ہے، یہ خدمت گزار ہے، ان کو خدمت کرنا ہے، ان کو حکم چلانے کے لیے امیر نہیں بنایا گیا ہے، لوگوں کی دیکھ بھالی کے لیے، ان کی رعایا کی حفاظت کے لیے ان کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان کی خلافت میں، ایک اونٹ بیت المال کا بھاگ جاتا ہے، وہ تلاش کے لیے نکل رہے ہیں، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، گرمی ہے، جسم کے اوپر کپڑے ڈال کر کے بھاگ رہے ہیں، اس گرمی میں کوئی باہر نہیں نکلتا۔ ایک شخص نے دیکھا، کہا امیر المومنین اس گرمی میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا، میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ کہا امیر المومنین کسی اور کو آپ اجازت کیوں نہیں دے دیتے، کسی اور کو کیوں نہیں کہہ دیتے وہ اس اونٹ کو ڈھونڈ کے لے آئے؟ انہوں نے کہا اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے گا، عمر تیری حکومت میں ایک جانور بھوکا مر گیا تھا، تیری حکومت تھی، تم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ اللہ جب مجھ سے پوچھے گا، مجھ سے سوال کرے گا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ ذمہ داری میری ہے، میں خود اس اونٹ کو جا کے ڈھونڈ کے لے کے آؤں گا۔ اپنے غلاموں کو حکم نہیں دیتے، اپنے ماتحت لوگوں کو حکم نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ میری یہ ذمہ داری میں خود جا کر کے لے کے آؤں گا۔ تو یہ ہے ہمارے امیر، یہ ہے مسلمانوں کے حکمراں، یہ ہے خلیفۃ المسلمین، اور اسی انصاف کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں حکومت کی، اور بڑے بڑے بادشاہ صرف ان کا نام سن کر کے کانپ جایا کرتے تھے۔ یہ انصاف پسند ہونا چاہیے انسان کو، سامنے کوئی ہے نہیں ہے، اس کا مقام کیا، اس کی حیثیت کیا، نہیں دیکھنا چاہیے، جو انصاف ہے فیصلہ سنانا چاہیے۔ یہ حضرت امیر المومنین کی شخصیت ہے۔ انشاءاللہ ابھی ان کی زندگی کی بہت ساری باتیں اور باقی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ میں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما ایمان بالخیر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا للصلاة.